بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور جس کی شان و عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے تمام پہاڑ قلم بن جائیں اور تمام مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو بھی اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنے رب کی پہچان عطا فرمائی۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اس کی یاد ہی دلوں کا سکون ہے۔ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ اسی میں دل کا سکون ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ وائس اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک نفس کو، فترأتم پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجوں نکالنے والا تھا، ماں جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپاتے، فقلنا بس کہا ہم نے، اضربوہ مارو اسے، ببعضہا ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ اللہ الموتى مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم اس کے بارے میں، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے، بس کہا ہم نے مارو اسے ساتھ اس کے بعض حصے کے، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی آیت نمبر 72 اور 73 جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، اور اسی کی تفسیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھی ہے تو پچھلی آیات پہ ہم نے ان کی تفسیر پڑھی تھی کہ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ، ایک قتل ہو گیا تھا، ایک بہت مالدار انسان تھا بنی اسرائیل میں، لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی جو لاش تھی وہ کسی کے دروازے، اپنے ہی خاندان کے دروازے کے باہر رکھ دی، اور صبح کہا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، تو وہ آپس میں ہی جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پر ایک سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا جب ہمارے درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہیں تو ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے اور اس کے بارے میں فیصلہ کروانا چاہیے۔ تو وہ وہاں گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اور جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وہ اس میں ہیلا بازی کرنے لگے، مختلف سوالات کی کثرت شروع کر دی، اور میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ دین میں بہت زیادہ سوالات کی کثرت کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں، کیونکہ دیکھیں کچھ تو لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اپنے علم میں اضافے کے لیے، جاننے کے لیے، لیکن کچھ لوگ سوالات صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کا علم جان سکیں کہ ان کو کتنا علم ہے۔ اور کچھ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جو زیادہ سوالات صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ حجت نکالی جا سکے، ہیلا بازی کی جا سکے۔ تو زیادہ جو کثرت سوال ہے وہ پسند نہیں کیا گیا ہمارے دین میں۔ اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑنے لگے لوگ جب وہ قتل ہو گیا آپس میں،
اور کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں کیا بلکہ تم نے اسے قتل کیا، یعنی کہ آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی اس گائے کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو جو ہے اس کا حصہ مقتول کو لگا دو، اس سے معجزے اور حرق عادت امر کا ظہور ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو یہ ایک معین ٹکڑا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، ایک ٹکڑا ہی تھا، چنانچہ اس کی تعیین میں اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان فرما دیتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ ایک صرف گوشت کا ٹکڑا تھا جو اس کے ساتھ وہ جسم کے ساتھ لگایا، اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی اور دنیاوی فائدہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مبہم ہی رکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تعیین ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اسے مبہم ہی رکھیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مبہم ہی رکھا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں کہ اب وہ جب وہ ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نشانی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے جب اس کے ساتھ اس کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کے زندہ ہونے کا جو مشاہدہ کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طاقت دکھائی، اپنا جلوہ۔ پہلے خیر اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے ہم نے ابھی تک جو پڑھے ہیں، یہاں تک آیت نمبر 72 میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے تھے، لیکن وہ ماننے کو نہیں آ رہے۔ تو یہاں پر ایک اور معجزہ دیکھیں، کتنی بڑی بات ہے، اگر انسان دیکھے کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ بولنے لگا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کافر بھی جب بغیر ایمان لائے وہ رہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اپنی قدرت دکھائی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور بے شک وہ جس طرح پہلی دفعہ انسان کو اس نے پیدا کیا تو کیا اس کے لیے دوسری دفعہ دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک میرا جو رب ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل بنا دیا، یعنی کہ لوگوں کو سمجھایا کہ جو تم شک میں پڑے رہتے ہو نا کہ کیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں ان کو کس طرح سے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زندہ کرے گا جیسے اب زندہ کیا ہے، اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جھگڑے اور ہٹ دھرمی کا فیصلہ بھی فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے دو جو کام ہوئے وہ کیے، ایک تو آخرت کی دلیل بنا دیا، لوگوں کو دکھایا کہ اسی طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرے گا روز قیامت، اور دوسری طرف جو ان کا آپس کا جھگڑا تھا اور ہٹ دھرمی وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ایک انفارمیٹیو چیز آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہوں پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 جگہ کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مردوں کو زندہ کرنے کا 5 مقامات پر ذکر فرمایا۔ پہلے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد اثر نو زندہ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 لوگ جو علماء تھے ان کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، تو ان 70 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ ایک بجلی کی کڑک آئی اور وہ سب لوگ مر گئے تھے۔ تو تب حضرت موسیٰ نے اللہ سے ذکر کیا تھا کہ میں واپس کس طرح اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، کہ یہ تو ظاہر ہے ان کو تھا کہ میں اپنے اس قوم کے جو اعلیٰ پڑھے لکھے اور علماء لوگ ہیں ان کو لے کے آئے ہوں، جب میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ مر گئے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ گائے کا واقعہ ہے، جب یہ گائے کا حصہ دوسرے اس مقتول کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ آگے بھی پڑھیں گے ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی سے جو چھتوں کے بل گری تھی گزرنے کا اتفاق ہوا، جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے تھے اور انہوں نے سوچا تھا کہ جو اجڑی ہوئی بستی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ موت دے دی تھی اور پھر وہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ 4 پرندوں کا واقعہ تھا کہ جو
حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پرندوں کا ایک واقعہ تھا، وہ ہم انشاءاللہ آگے سے تفسیر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زمین کو بھی، اچھا ایک اور جگہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زمین کے زندہ کر دینے کو بھی اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ گل سڑ جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے جسم جو زمین ہے وہ بھی ایک بے جان چیز ہوتی ہے، جب اس پہ پانی کا قطرہ پڑتا ہے تو اس میں جان آتی ہے، اس میں زندگی آتی ہے، پھر اس کے اندر سے ہمارے لیے پھل، سبزیاں، فروٹ، کھانے پینے کی چیزیں، اناج، سب چیزیں اسی سے اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ اس کا شاہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں، اور ایک عظیم نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان سے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان پھلوں کو نہیں بنایا، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہماری روح کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی، کہ یہ زمین جو مردہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے، اس پہ پانی، جب پانی کا قطرہ پڑا تو یہ زمین زندہ ہو گئی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے اناج، پھل، فروٹ، سبزیاں، ترکاری، ہر چیز ہمارے لیے اگائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ کیا انسان کی عقل نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو بے شک اس کو بنانے والی میری رب کی ذات ہے۔ تو پھر ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ احساس کی باتیں ہیں، یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو سوچنا ہے ہم نے، اور یہ مقصد آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کتاب سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ پڑھیں آپ بھی، اور اپنی زندگی کا مقصد پالیں کہ آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں۔ جس نے اس کتاب کو کھول لیا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اس کو پڑھیں اور سمجھیں، تلاوت بھی کریں لیکن اس کے معنی کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔